السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور امت مسلمہ ہے کہ خواب غفلت سے جاگنے کا نام لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب خاص پاکستان پر آنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آخری بار اس دنیا پہ عذاب ابراہ کے لشکر پر آیا تھا جب وہ خانہ کعبہ کے آس پاس اپنی بکریاں جب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے آس پاس اپنی بکریاں چرا رہے تھے، تو اس وقت ابراہ نے ان سے آگے پوچھا کہ میں تیرے رب کا گھر برباد کرنے آ رہا ہوں اور تو بھیڑ بکریاں چرانے میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا تھا کہ بات سن ابراہ، بھیڑ بکریاں نا میری ہیں، ان کی ذمہ داری میری بنتی ہے، اور جو خانہ کعبہ ہے وہ رب کعبہ کا گھر ہے، تو رب کعبہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں پیپسی کوک کی۔ ہماری یہودی کمیونٹی کے انڈین سپر اسٹار عامر خان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پیپسی میں ہارپک کا تیزاب شامل کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ قرب قیامت میں شراب کو نام بدل کر استعمال کیا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو پیپسی کوک جو دراصل ہماری یہودی کمیونٹی کی پروڈکٹ ہے، مسلمانوں کو غزوہ ہند سے روکنے کے لیے پلوائی جا رہی ہے، اور ہماری یہودی کمیونٹی کے انڈین سپر اسٹار عامر خان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس میں ہارپک کا تیزاب بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی صرف پیپسی میں، تاکہ مسلمان کبھی بھی غزوہ ہند نہ لڑ سکیں، تاکہ روز قیامت ان کی ملاقات آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکے، تاکہ نعوذ باللہ آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت غمگین ہو جائیں کہ ان کی امت کثرت میں کم ہے، کیونکہ شراب پی پی کر یعنی پیپسی کو پی پی کر جتنے مر رہے ہیں سارے دوزخ میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ شراب مسلمانوں پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے لال کپڑا بھی مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے۔ لال رنگ شیطان کا رنگ ہوتا ہے، لال رنگ خون کا رنگ ہوتا ہے، شیطان غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، اور لال رنگ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی انسان کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کے بیٹے عمران خان کی۔ ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کا بیٹا عمران خان، جس نے پورے پاکستان میں بم دھماکے کروائے میرے والد سے، اور بعد میں عمران خان نے میرے والد کو اٹک میں جان سے مار دیا تھا، اور میرا والد مسلمان کے بھیس میں قادیانی مرزائی اور قادیانی مرزائی کے بھیس میں یہودی تھا، اور یہ کہ عمران خان پاکستان کو توڑنے کی سازش میں شامل تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بر وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آیا کہ یہ تو پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں 27 شب کو آزاد ہوا تھا، تو یہودیوں نے کبھی بھی پاکستان کو عالم اسلام کا قلعہ بننے ہی نہیں دیا، اور مسلمان قرآن پاک سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی کوئی بات سمجھنے کو اور قرآن پاک پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بتوں کے نام دیے گئے ہیں: ود، سوا، یعوق، یغوث، لات، منات، عزا، بال۔ آرمی چیف سید عاصم منیر یعنی پاک فوج کے چیف آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر احمد کو میں نے اس حوالے سے پروف دیا تھا کہ یغوث بت کو پاکستان میں یا غوث کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر پاکستان بھر کے مزارات کھدوا کر چیک کروا رہے ہیں، اور بہاؤالدین ذکری ملتانی کا مزار ہماری یہودی کمیونٹی کا مزار تھا، اور شاہ محمود قریشی کو جب حراست میں لیا گیا میرے کہنے پر کہ شاہ محمود قریشی ہماری یہودی کمیونٹی کا قریشی ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے بیس میں یہودی ہے، جب اس کا بہاؤالدین ذکری ملتانی کا مزار کھلوایا گیا تو اندر سے کچھ ککھ نہیں نکلا، ایک دن کا برآمد نہیں ہوا، اور پھر آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر احمد نے شاہ محمود قریشی کو قید میں ڈال دیا۔ اس حوالے سے سیاسی ڈیرا جو اینکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، حسن چٹھا صاحب ان کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے کہ ہماری یہودی کمیونٹی کے ملک ہیراوان کو پاک فوج نے اور ایجنسیوں نے مار کر اس کی لاش اس کی خاندان والوں اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ زیادہ تر بابی اندر سے خالی نکلا ہے۔
اور اب دادا دربار کو بھی پاک فوج نے اپنی طویل میں لے کر اس کو کمیونٹی سینٹر بنوا رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ دنیا کا جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. تو ہماری یہودی کمیونٹی نے مسلمانوں کو شرک پر لگا دیا تھا، اور اس حوالے سے پورے پاکستان کے مزارات کھلوا کر دیکھے جا رہے ہیں. اب تو جس کو آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا شوق ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھے اور پیپسی کوک نہ پیے، کیونکہ پیپسی کوک کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت میں شراب کو نام بدل کر استعمال کیا جانا شروع ہو جائے گا. تو جس کو غزوہ ہند لڑنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپسی کوک نہیں پیے گا، کیونکہ پیپسی کوک یعنی کہ ان سب میں 10 چمچ چینی شامل کی گئی ہے اور اس ڈرنک میں 20 چمچ چینی ملائی گئی ہے میرے مسلمان بھائیوں کو غزوہ ہند سے روکنے کے لیے. اب غزوہ ہند کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی غزوہ ہند کے میدان میں گیا، شہید ہو گیا یا غازی زندہ فاتح واپس بن کر لوٹ آیا، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جس نے غزوہ ہند کے میدان سے بھاگ نکلا، بھگوڑا ہو گیا. اب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں واضح آیت ترجمہ موجود ہے کہ جنگ میں سوائے اس صورت کے کہ تم اپنی فوج سے جا ملنا چاہو، اگر تم جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے، بھگوڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت عذاب میں گرفتار کر لیے جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ پھر صرف دوزخ ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اور پھر قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں پھر آیت ترجمہ موجود ہے کہ جنت رہنے اور سہنے کی بہت اچھی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے، ہم مسلمانوں سے کھانا تو نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کھانا دے رہا ہے. تو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کے ترجمے سے بہت دور کیے جا چکے ہیں. تو جس کو آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پر روز قیامت حشر کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد پانی پینے کا شوق ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھے. اور یہ کہ پاکستان پہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے تو اس کو ہمارے آنسو ہی روک سکتے ہیں. اور اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ پورے پاکستان کی مساجد سے ٹائل، ماربل، جانماز، کارپیٹ، ممبر، ہر ایک سے تصویریں ہٹوانی ہوں گی. اور قرآن پاک میں واضح آیت ترجمہ موجود ہے اس حوالے سے کہ مسجد خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا. مسجد خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا. اور جب وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کر رہے ہوں اور پھر قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک میں آیت ترجمہ موجود ہے، اور جب وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کر رہے ہوں تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں شامل نہ ہوئیے گا، مطلب شرک نہ کیجیے گا. اور پھر قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک میں آیت ترجمہ موجود ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے کفر پر رکھی گئی ہے، آپ اس میں جا کر کبھی کھڑے بھی نہ ہوئیے گا. اس سے مراد مسجد زرار ہیں. تو اس وقت پورے پاکستان کی مساجدوں کو مسجد زرار بنایا جا چکا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجدیں. ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس قابل ہے کہ وہاں جایا اور نماز پڑھایا کیجیے، اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اکیلا معبود ہے پاک صاف رہنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ساری تیاریاں جو یہود النصارہ کروا رہے ہیں یہ دجال کے لیے کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ دجال آنے والا ہے. اور قرآن پاک میں اس حوالے سے آیت ترجمہ موجود ہے. اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے فتنہ دجال آنے والا ہے. اور ISI کے اس حوالے سے رپورٹ موجود ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام کو باہر ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو ان میں سارے بڑے بڑے علماء کرام کیوں مسلمانوں کو اصل دین اسلام جو آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام تھا اس پر کیوں واپس لائیں گے؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حدیث نہیں تھے، دیوبند نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، حنفی نہیں تھے، اہل تشیع نہیں تھے، صرف مسلمان تھے. اور قرآن پاک میں واضح آیت ترجمہ موجود ہے کہ اگر تم گروہ بیٹھ گئے، فرقوں میں بیٹھ گئے تو کمزور ہو جاؤ گے. اور آج مسلمان کمزور ہی ہو چکے ہیں کہ خواب غفلت سے جاگنے کو آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ یہود النصارہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ایسا گم کر دیا ہے کہ وہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اور یہودی اس پر ہنسی کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے قرآن پاک سے دنیا بھر کی ٹیکنالوجیز کو تیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ہم نے اتنی غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے.
تو جس کو آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کو خود ترجمے سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.